دے گا، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، انسانی سوچ کا تقاضا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پہیلی یا کہانی سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کی کشمکش میں ہمیشہ رہتے ہیں، اس کے حقیقی معنی سمجھنے میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آج خداوند یسوع مسیح جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو شاگرد خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں زبان کی تمثیل کے حقیقی معنی سمجھا۔ تو خداوند یسوع مسیح بڑے ہی سادہ اور مختصر الفاظ میں زبان کی تمثیل کے معنی اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اچھا بیج بونے والا ابن انسان ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح اچھا بیج بوتا ہے تو ہم انسان جو ہے وہ اس اچھے بیج کی مانند ہے، اور جس کھیت میں وہ بیج بویا جاتا ہے وہ یہ دھرتی ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور زبان یعنی وہ کڑوے بیج جو کہ کھیت کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ شیطان کی پیداوار ہے، شیطان ان کو بوتا ہے۔ لہذا فرشتے جب کٹائی کا وقت آئے گا تو زبان کو اچھے بیج سے الگ کر دیں گے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے ساتھ زبان کو پروان چڑھنے میں موقع دیتے ہیں یا نہیں، یا ہم ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے حکموں پر چلنے کا فضل بخشتے ہیں، یا ہم ہمیشہ خدا کے حکموں پر چلتے ہیں۔ آئیں میرے عزیزو، خدا کے ان احکامات پر چلیں جو خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ اے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب لائق طور پر آج کی اس پاک عبادت میں شامل ہو سکے۔ میں خاتم الدین خدا یہ سب بے شمار گناہ کیے ہیں، اس کے لیے خدا باپ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا مند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا مند رحم کر۔ آج کے سب زبانی میں دعا کریں گے ڈیوڈ اقرار میں ان کے خاندان کے لیے، یونس گل ان کے خاندان کے لیے، شکیل یوسف ان کے خاندان کے لیے، خرم شہزاد ان کے خاندان کے لیے، آصف امید ان کے خاندان کے لیے، جبران گل ان کے خاندان کے لیے کہ خدا ان سبوں کے شکر گزار کو اپنے حضور قبول فرمائے اور اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کر۔ اس کے ساتھ ساتھ فروش ریاض میری ان کے خاندان کے لیے، عبدالغفار ان کے خاندان کے لیے، عمیر کے لیے کہ خدا ان کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور نیک خواہشات کو پورا کرے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہو، مقابین ماریہ، منزہ کیون، شبانہ ماریہ، کمل عارف بابر، ورنکا بھٹی کے لیے کہ خدا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایتن شہزیب کے لیے کہ خدا سالگرہ کے موقع پر اسے زندگی کی بے شمار بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ تمام لوگوں کے مالداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، مارتھا جوزف مد مشاہد اور راف کی روح کے لیے کہ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے توانوں میں قبول فرمائے۔ ہم دعا کریں۔ اے شفیع خدا، تو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچائے رکھتا ہے، تیرے سوا نہ کوئی کبھی اور نہ کوئی پاک ہی ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کثرت سے دکھا تاکہ تیری حمایت اور ہدایت کے ساتھ اس جہان کی فانی چیزیں ایسے طریقے سے استعمال میں لائے کہ آخرت میں اپنی چیزیں میراث میں پا سکے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔
پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 14ویں باب میں سے۔ اس وقت خداوند نے فرمایا، ان سے یہ کلام کہے گا کہ میری آنکھیں رات اور دن آنسو بہائیں اور نہ تھمیں، کیونکہ میری امت کی باکرہ بیٹی بڑی شکستگی سے ماری گئی، ایسی ضرب سے جو نہایت درد انگیز ہے۔ اگر میں میدان میں باہر جاؤں تو دیکھ تلوار کے مقتول ہیں، اور اگر میں شہر کے اندر آؤں تو دیکھ کالوں کے مارے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ نبی اور کاہن ملک میں پاگل بن کر آوارہ پھرتے ہیں۔ آیا تو نے یہودا کو بالکل رد کر دیا؟ تجھے صہیون سے نفرت ہے تو ہم کو کیوں مارتا ہے؟ ہمارے لیے شفا کیوں نہیں؟ ہم سلامتی کے منتظر ہیں پر کچھ فائدہ نہیں، اور شفا پانے کے وقت ایک دہشت ہے۔ اے خداوند، ہم اپنی شرارت کا اور اپنے باپ دادا کی بدی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا گناہ کیا۔ اپنے نام کی خاطر ہمیں پھینک نہ دے اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر۔ اپنا جو عہد ہم سے ہے اسے یاد رکھ، اسے نہ توڑ۔ کیا قوموں کے بتوں میں سے کوئی ہے جو می برسائے؟ کیا فقط تو ہی نہیں اے خداوند ہمارے خدا؟ ہم تیرے ہیں کیونکہ تو خوب کامل خدا ہے، کیونکہ تو ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور شمایتی جواب، اے خداوند اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں چھڑا۔ مقدمین کے گناہ ہمارے خلاف یاد نہ کر، تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم تو بہت